अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गद्दारी एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा मौत के बाद भी मुआफ़ नहीं होती। कहते हैं कि अपनी सफ़ों में छुपा गद्दार दुश्मन से कई गुना ख़तरनाक होता है। तारीख़ इंसानी में ऐसे कई गद्दार पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए अपनी ही कौमों के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बिछाए, मगर इनका अंजाम हमेशा ही इबरतनाक हुआ और इनसे शदीद नफरत के बाइस लोग आज तक इनकी बाकी रह जाने वाली निशानियों पर न सिर्फ थूकते हैं बल्कि इनके मुजस्समों पर पेशाब तक किया जाता है। तारीख इस बात की गवाह है कि गद्दारी का जुर्म साबित हो जाने पर किसी को माफ़ी नहीं मिली, चाहे वो सगा भाई हो या सगा बेटा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तारीख के 8 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे कि जिनका नाम और इनसे नफरत आज तक कायम है। नंबर 1, आंद्रे विलासोव। दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आंद्रे विलासोव को माना जाता है। ये आदमी 14 सितंबर 1901 में पैदा हुआ। ये रशियन कम्युनिस्ट रेड आर्मी का जनरल लेकिन नाजियों का खुफिया साथी था। आंद्रे विलासोव ने अपनी तमाम जिंदगी सोवियत रेड आर्मी में गुजारी और वो कई फौजी यूनिट्स का सरबराह भी बना। ये जंगजू फौज का हिस्सा और एक काबिल जर्नैल था। दूसरी जंगी अजीम में वो घेरे में आ गया था। जब नाजी फौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्जा किया तो आंद्रे विलासोव ही नाजियों की मुखालफत में जवां मर्दी से लड़ रहा था। ये वो वाहिद फौजी जर्नैल था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। वो हर कीमत पर मॉस्को को हिटलर के कब्जे से बचाना चाहता था, मगर लेनिनग्राड को हिटलर से बचाने के दौरान आंद्रे विलासोव जर्मन अफवाज की हत्या चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद वो जर्मन अफवाज को रूसियों पर काबू पाने की गुर बताने लगा। ये एक बाअसर आदमी था, इसलिए एक एक चप्पे से वाकिफ था। उसने गिरफ्तारी के बाद अपनों से ही गद्दारी की। इसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर ही कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश किए और इन पर रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी और यही मूवमेंट बाद में रशियन लिबरेशन आर्मी कहलाई, जिसने कम्युनिस्ट रूसी फौज के मुकाबले में कामयाबियां हासिल की। और अगर नाजी फौज भी इसके साथ धोखेबाजी न करती तो ये आदमी रेड आर्मी को पीछे धकेल देता और अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया आज कम्युनिज्म से पाक हो जाती। दूसरी जंगी अजीम खत्म होने के बाद ये अमरीकी फौज की हत्या चढ़ गया, जिन्होंने इसे दोबारा रशियन फौज के हवाले कर दिया और रूस ने आंद्रे विलासोव को 2 अगस्त 1946 को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। नंबर 2, मीर जाफर। दोस्तों, मीर जाफर, जिसका पूरा नाम जाफर अली खान था, नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था जो बादज़ा तरक्की करते हुए सिपह सालार के ओहदे तक जा पहुंचा। मीर जाफर एक निहायत बदफितरत आदमी था। वो ना होता तो शायद अंग्रेज 200 साल तक बर्रे सगीर पर काबिज ना रहते। इसकी लालची निगाहें तख्ते बंगाल पर थीं। वो चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए। इसलिए मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया, लेकिन ये महज एक कठपुतली हुक्मरान था, जबकि असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे। इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की मुकम्मल आज़ादी थी। इन्होंने बंगाली आवाम को जी भर के लूटा, इनके कारोबार तबाह कर दिए और ये खित्ता शदीद कहत का शिकार हो गया। जब मीर जाफर ने ज्यादा चूं चरा की तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को माजूल करके इसकी पेंशन मुकर्रर कर दी और इसके दामाद मीर कासिम अली खान को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी आदमी की वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई, लेकिन आज तक तारीख इस गद्दार को नहीं भूली। दोस्तों, जेरे नज़र तस्वीर मीर जाफर के महल की है, जिसे नमक हराम देवड़ी कहा जाता है। लोग यहाँ आकर इसे चप्पल से मारते हैं और इस पर गिलाजत फेंकी जाती है। मीर जाफर पर एक तफसीली वीडियो हम पहले ही उर्दू डायरी चैनल पर बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मौजूद है। नंबर 3, विटकॉन क्विस्लिंग। दोस्तों, नॉर्वे का ये फौजी अफसर विटकॉन एब्राहम क्विस्लिन 18 जुलाई 1887 को पैदा हुआ। विटकॉन क्विस्लिन बतौर गद्दार संगीन जराइम का मुर्तकिब पाया गया।
کوئسلین 1942 میں ناروے کا صدر بنا اور جنگ عظیم دوم کے اختتام تک ناروے کا صدر رہا۔ دوستو، تمام ہی صدر مسکراتے ہوئے اپنے عہدوں سے رخصت چاہتے ہیں، مگر یہ ناروے کی تاریخ کا وہ واحد صدر تھا جو کرسی صدارت سے سیدھا پھانسی کے تختے تک پہنچا۔ اس پر ناروے میں اپنے ہی ملک کے خلاف بغاوت کا ایک مقدمہ بنا۔ کوئسلین کا تعلق ناروے کی فوج سے تھا۔ یورپ میں ہٹلر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے کوئسلین نے ہٹلر سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں ناروے پر قبضے کے بعد ہٹلر نے اسے یہاں کا صدر بنا دیا، یعنی وہ صدر جو نازیوں کے ماتحت تھا۔ اسی لیے نازیوں کی دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد وہ غداری کے جرم میں جیل چلا گیا اور پھر اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ نمبر 4، قن ہوئی۔ دوستو، چینی سیاستدان قن ہوئی 17 جنوری 1090 میں پیدا ہوا۔ وہ چینی تاریخ میں سونگ سلطنت کا چانسلر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سونگ نامی سلطنت چین پر حکمرانی کرتی تھی، لیکن ان دنوں یہ عظیم سلطنت شمال سے آنے والے حملہ آوروں کے سخت حملوں کی لپیٹ میں تھی۔ جن نامی یہ حملہ آور سونگ سلطنت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ تبھی ایک بہترین چینی جرنیل یوئی فوئی نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پے در پہ شکستیں دے کر اپنے تمام علاقے واپس لے لیے۔ جب طاقت سے کام نہ بنا تو جن نامی حکومت نے قن ہوئی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے ذریعے جنرل یوئی فوئی کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی۔ چین کا نوجوان بادشاہ قن ہوئی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے یوئی فوئی کو قید کرنے کا حکم دیا، جبکہ قن ہوئی نے اسی قید کے دوران ایک دن اپنی بیوی کے ذریعے اسے پانی کے پیالے میں زہر پلوا دیا۔ قن ہوئی کی اس غداری کے باعث یہ تمام سلطنت جن حکومت کے ماتحت آ گئی اور کئی سالوں تک غلامی میں رہی۔ قن ہوئی اور اس کی بیوی وقتی فوائد اٹھا کر اس دنیا سے چلے گئی، لیکن آج چین میں یہ آدمی غداری اور دھوکے بازی کا ایک نشان مانا جاتا ہے۔ چین میں جگہ جگہ قن ہوئی اور اس کی بیوی کے پتلے نصب ہیں۔ لوگ ان پر پیشاب کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر سیاہی بھی ملتے ہیں۔ اس غدار کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ اردو ڈائری چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن دونوں جگہ موجود ہے۔ نمبر 4، ایفیلیٹیز آف ٹیرکس۔ دوستو، ایفیلیٹیز آف ٹیرکس کا تعلق یونان سے تھا۔ تھرموپولی کے علاقے میں رہنے والا یہ شخص یونانیوں کا ایک بہت بڑا غدار تھا۔ اسی شخص نے یونان کے مغربی پہاڑوں پر بغاوتوں کو جنم دیا۔ اس شخص نے رقم کے لالچ میں ایرانی بادشاہ زرکسیس کی فوجوں سے مل کر اپنی یونانی فوج کو ایک مخصوص سنگل ٹریک راستے پر ڈال دیا۔ اس ٹریک پر یونانی فوج دشمن کے گھیرے میں آ گئی اور پھر ساری یونانی فوج کو فارسیوں نے بھیڑ بکریوں کی مانند قتل کر ڈالا۔ یونانیوں کے اس قتل عام کا ذمہ دار یہی شخص تھا۔ دوستو، تاریخ میں اس شخص کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات موجود نہیں، البتہ بعض مورخین کے مطابق یہ واقعہ 480 قبل مسیح کا ہے۔ یہ شخص انتہائی خوفناک شکل کا مالک تھا۔ مشہور انگلش فلم 300 میں اس آدمی کا کردار ایک غدار کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 6، بینیڈکٹ آرنلڈ۔ امریکیوں میں بینیڈکٹ آرنلڈ کا نام آج بھی نفرت کا نشان ہے۔ یہاں بینیڈکٹ آرنلڈ یا غدار ایک ہی لفظ ہیں۔ یہ لفظ امریکہ میں ایک گالی سے زیادہ غلیظ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ امریکی فوجی افسر 14 جنوری 1741 میں پیدا ہوا۔ یہ کوئی کمزور یا بزدل جنرل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعلیٰ پائے کا فوجی افسر تھا۔ اس کی ماہرانہ صلاحیتوں اور عسکری قیادت پر امریکی عوام کو ناز تھا، مگر اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک خیال جنم لیتا۔ وہ اکثر یہ سوچتا کہ اس کی بے مثال صلاحیتوں کے بدلے میں امریکہ نے اسے کیا دیا ہے۔ بس یہی سوچ اسے غداری کی دلدل میں لے ڈوبی۔ ایک روز اس نے دولت کی خاطر ویسٹ پوائنٹ پر برطانوی فوج کو اپنی فوج کے ساتھ ہتھیار پھینکنے کی پیشکش کی۔ ہتھیار ڈالنے کے عوض اس نے برطانوی فوج میں جنرل کے عہدے پر تعیناتی بھی مانگی، مگر اس کی غداری کے باوجود برطانیہ ویسٹ پوائنٹ حاصل نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ برطانیہ حملہ آور ہوتا، آرنلڈ کی غداری کی اطلاع اعلیٰ حکام تک جا پہنچی اور اسے برطانوی مدد سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ نمبر 7، ایمیلیو اگیونالڈو۔ دوستو، ایمیلیو 22 مارچ 1879 میں پیدا ہونے والا فلپائن کا پہلا اور نوجوان ترین صدر تھا۔
اپنی فلپائنی شہریوں کو آزادی کا سورج دکھانے کی خاطر ایمیلیو کئی محاذوں پر نبرد آزما رہا۔ کبھی وہ ہسپانویوں سے لڑتا تو کبھی امریکیوں سے، اور پھر اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور اس دھوکے کے باعث وہ امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا، مگر کسی طرح بچ نکلا اور ایک مرتبہ پھر وہ فلپائن کی آزادی کے لیے لڑنے لگا، مگر اسے ناکامی ملی اور جاپانیوں نے انتہائی ظلم و تشدد کے ساتھ فلپائن پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، ایمیلیو ہی وہ آدمی تھا جس نے ریڈیو پر خطاب کے دوران امریکی اور فلپائنی فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ وہ در حقیقت جاپان کے زیر دست فلپائن کا حاکم بننا چاہتا تھا، مگر یہاں قبضے کے بعد جاپان نے اسے کوئی گھاس نہ ڈالی۔ امریکہ جب ان جزائر پر قابض ہوا تو اسے سہولت کار کے طور پر جیل بھیج دیا گیا۔ اگرچہ اسے تاریخ میں فلپائن کے پہلے صدر کا درجہ حاصل ہے، لیکن یہ جاپانیوں کا سہولت کار یا ان کا ساتھی تھا۔ یہ دھبا اس کے چہرے سے آج تک نہیں مٹ سکا، جس کی وجہ سے اسے تاریخ کے بدنام ترین غداروں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، میر صادق۔ میر صادق ریاستی حیدرآباد دکن کا ایک شہری تھا۔ یہ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا معتمد خاص تھا۔ ایک مرتبہ اس کی کسی بدعنوانی کے باعث حیدر علی نے اسے معزول کر دیا۔ بعد ازاں یہ اپنی عہدے پر بحال ہو گیا، لیکن وہ اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے حیدر علی اور اس کے فرزند ٹیپو سلطان سے انتقام لینے پر تلا رہا۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ کوئی بھی خبر سلطان تک پہنچنے ہی نہ دیتا، اور اسی شخص نے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو عین میدانی جنگ میں دھوکہ دیا۔ اسی غدار کی وجہ سے میسور کی جنگ میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور یہی شکست اسلامی ریاست میسور کے خاتمے کا بھی سبب بنی۔ یہی وہ سلطنت تھی کہ جس کے بعد انگریزوں کے لیے پورے ہندوستان میں کوئی رکاوٹ نہ رہی، اور وہ بآسانی پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ میر جعفر کے بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے کونے پر موجود آئی بٹن میں بآسانی مل جائے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔